تو ایک بار پھر یا علی مدد نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام، ہمت یاری توفیق تائید. امام کا علم اور امام کی شناخت اور جماعت خانے کی شناخت اور علم کی اہمیت وہ اتنی ضروری ہے کہ اگر ہمارے پاس حقیقی علم نہ ہو تو ساری زندگی نکل جاتی ہے، ہم چیزیں بھی کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا ایسا فائدہ نہیں ہوتا ہے کہ جیسا فائدہ ہونا چاہیے. چونکہ ہم جماعت خانہ شناسی کا کورس کر رہے ہیں تو یہاں پر ضروری ہے کہ ہم جماعت خانہ جو 4 دیواری ہے اس کی اہمیت کو بھی سمجھیں، اور جو سمبل یہ دیوار رکھتی ہے، یہ گھر رکھتا ہے، اس کو بھی سمجھیں. اب سمجھ گئے دوبارہ سے کہ جو جماعت خانے کی 4 دیواری اور جو گھر ہے جماعت خانے کا، جتنا اس کا فزیکلی جاننا ضروری ہے اتنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کو وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، جس چیز کا وہ سمبل ہے، ہم اس کو بھی جانیں اور سمجھیں. تو پہلے ہم سمپل دیکھیں کہ جماعت خانے 3 قسم کے ہوتے ہیں. پہلے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم آئیں گے اس کے اوپر، اس کی اہمیت کے اوپر. ایک جماعت خانہ یعنی کہ جو بلڈنگ ہے جو امام نے ہمارے لیے بنا کے رکھی ہے. پھر وہ ایک جماعت خانہ ہمارے اندر ہے اور ایک جماعت خانہ امام خود ہے. اب ان تینوں چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جماعت خانہ اگر کوئی شخص چاہے تو اپنی مرضی سے نہیں کھول سکتا ہے، یعنی کہ کوئی 4 دیواری کھڑی کر کے نہیں بول سکتا ہے کہ میں نے یہاں پاٹ لگا لیا، میں نے یہاں پر نیاز کو لا کے رکھ دیا ہے تو یہ جماعت خانہ ہو گیا. بلکہ ایک جماعت خانہ جب ریڈی ہو بھی جاتا ہے تو کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہینے تک وہ بند پڑا رہتا ہے جب تک کہ امام کا فرمان نہ آئے کہ آئی ایکسیپٹ اس جماعت خانہ اور اب میرے حکم سے اس جماعت خانے کو کھولو اور اس کے اندر بیٹھ کر آپ عبادت کرو. اور یہی قانون آپ کو قرآن کے اندر بھی ملے گا. یعنی کہ موسیٰ کو اس کے بھائی ہارون کو خداوند تعالیٰ حکم فرماتے ہیں. اب وہ آیت نکالیں گے اگر انٹرنیٹ ہے تو، کہ اے موسیٰ، اے ہارون، تم ہرگز ان گروہ کے اندر قدم نہ رکھنا جو میرے حکم سے نہیں بنے ہیں. اور پھر دوسرا حکم ہوتا ہے کہ تم اپنے لوگوں کے اندر اور ان کے گھروں کو بلندی پر لے جاؤ، یعنی کہ اس کو تعظیم دو، اس کو بلند کرو اور ان گھروں کے اندر پھر تم بیٹھ کر عبادت کرو. تو آپ نے دیکھا کہ ایک پیغمبر کے حکم کے بغیر، خدا کے حکم کے بغیر، اور امام ہارون جو زمانے میں تھے ان کے حکم کے بغیر، جو لوگ اپنے اس زمانے میں مسجد بناتے تھے، خانقاہیں بناتے تھے، یا جو بھی اس کو نام دے آپ، خدا اس کو قبول نہیں کرتا ہے. لیکن چونکہ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے تو اس کا مطلب کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں نے کوشش کی ہوگی. تو پھر اسی جگہ پر یہ آیا ہے کہ یہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے بنا رہے ہیں، جبکہ ان کا الٹرنیٹیو موٹیو جو ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا جو حقیقی معنوں میں ارادہ ہوتا ہے
وہ لوگوں کو بھٹکانا ہے. حالانکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میرے کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم سب دوست سے ادھر، اور اب قیامت کے زمانے میں کون کس سے ڈرتا ہے کہ وہ مسجدیں اور وہ عبادت گاہیں جو زمانے کے امام کے فرمان کے بغیر بنے ہیں وہ سب غلط ہے، اور وہ عبادت خانے جو امام کے حکم سے بنے ہیں، چونکہ اس زمانے میں امام ہے، یا وہ مسجد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا دوسرے اماموں کے زمانے میں بنی اور امام کے حکم سے بنی، پیغمبروں کے حکم سے بنی، اس کے علاوہ جتنی بھی جگہیں ہیں وہ سب خدا کی نظر میں، انسان کی نظر میں نہیں، خدا کی نظر میں وہ غلط ہے. اور یہ حکم قرآن کے اندر آپ کے ہے. کیا آیت کا ریفرنس ہے؟ اوکے. اگر جماعت خانہ جو ایک بلڈنگ ہے اور 4 دیواری ہے، اس کی اہمیت اس لیے اتنی زیادہ ہے کہ وہ امام کے امر سے بنتی ہے، اور امام کے فرمان یہ ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھ کے تم عبادت کرو. اس لیے ہم جماعت خانے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر ہم عبادت کرتے ہیں. اب امام کا ایک اور گھر ہے جو ہم کو اس نے ذاتی طور پہ دے رکھا ہے. وہ کہاں ہے؟ جہاں پر ہم بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں اور امام کو یاد کرتے ہیں، وہ ہمارا دل ہے. وہاں بیٹھ کر ہم امام کو یاد کرتے ہیں اور امام کا نام لیتے ہیں. کس کے حکم سے؟ اگین امام کے حکم سے. کب کس طرح سے حکم آیا کہ آپ خدا کو سوتے بیٹھتے جاگتے یاد کرو. گنان کے اندر بھی ملیں گا آپ کو، قرآن کے اندر بھی ملیں گا، فرمان کے اندر بھی ملے گا. تو ہم سوتے بیٹھے جاگتے چلتے گھومتے جماعت خانے میں نہیں ہو سکتے ہیں، تو ہم کو ایک اور جماعت خانہ دیا گیا، امر دیا گیا، حکم دیا گیا کہ آپ اپنے دل کو پاکیزہ کریں اور وہاں امام کو یاد کریں، خدا کو یاد کریں اور خدا کو پکاریں، عبادت کریں، بندگی کریں، تسبیح کریں. تو دوسرا جماعت خانہ ہو گیا ہمارے عالم شخصی کے اندر، ہمارے دل کے اندر. پھر یہ جماعت خانہ جو ہم نے علاقے کے اندر بنایا امام کے حکم سے، اور وہ جماعت خانہ جو ہمارے اندر ہے، یہ دونوں بھی صرف سمبولکلی ہے، ہم کو کسی اور جگہ پر جانے کا اشارہ کرتا ہے. تو جب ہم جماعت خانے جاتے ہیں تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم امام کی طرف جا رہے ہیں. جماعت خانے جانے کا مقصد کیا تھا؟ امام تک پہنچنا تھا. اگر ہم جماعت خانے روزانہ جاتے ہیں اور امام تک کبھی بھی نہیں پہنچتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مثال کے اندر پھنس گئے، اس کا جو پیچھے مقصد تھا اس کو بھول گئے، یہاں چھوڑ دیا. جماعت خانے جانا مقصد کیا تھا؟ امام تک پہنچنا. ہمارے دل کے اندر جانے کا مقصد کیا تھا؟ امام تک پہنچنا. تو اب پتہ چلا کہ سب سے بڑا جو جماعت خانہ ہے جہاں تک ہم کو پہنچنا ہے وہ امام کی ذات عالی ہے، اور وہاں تک پہنچنا ہے یعنی کہ امام میں فنا ہونا ہے، امام میں ایک ہونا ہے، امام تک پہنچنا ہے. تو اصل مقصد کو نہ بھولیں. ایسا نہ ہو کہ ہم فزیکل کو لے لیں اور اسپریچول کو بھول جائیں. جو اس کا باطن تھا، جو اس کا اصل مقصد تھا، اس کو ہم بھول جائیں، اور یہ ہم کو یاد رکھنا ہے. اب دیکھیں کہ خانہ کعبہ میں جا کر جب ہم طواف کرتے ہیں تو ہم کس چیز کا طواف کرتے ہیں؟ کیا ایک بلڈنگ اتنی اعلیٰ ہے کہ ہم اس کے ارد گرد طواف کریں؟ نہیں، اس کے اندر جو خدا کا تصور ہے اس کے ارد گرد طواف ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک بہت مشہور معراج کا قصہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ پہنچے، چوتھے آسمان پہ پہنچے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کچھ فرشتے علی کا طواف کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے کہ کیا میرا بھائی
میرے سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکا ہے. تو جبرائیل عاجزانہ کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایکچولی فرشتوں کو جب علی کی تعظیم اور اس کی عزت کا پتہ چلا تو ان کے دل میں ایک خواہش آئی، شوق پیدا ہوا کہ وہ علی کا دیدار کرے اور بار بار کرے. تو خدا نے علی کی ایک کاپی بنائی اور ان کو دے دی تاکہ وہ علی کے چہرے کا دیدار کر سکے. اور وہ اس کے ارد گرد طواف کرتے تھے. تو اب خانہ کعبہ ان کے لیے کیا ہو گیا؟ علی ہو گیا. یعنی کہ خانہ کعبہ کا جو طواف کرنا تھا اس کے پیچھے مقصد اور تصور تھا کہ یہ خدا کا گھر ہے. جماعت آنے جانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ امام کا گھر ہے اور وہاں پر امام کو پانا تھا. کتنی نادانی ہوگی کسی کی کہ کوئی کہے کہ میں فلاں کے گھر پہ گیا تو کہا اچھا پھر آپ قاسم بھائی سے ملے؟ بولا وہ تو نہیں ملا، میں خالی دروازے تک گیا اور پھر میں آ گیا. اچھا آپ نے دروازے کے اندر انٹر ہونے کی کوشش بھی نہیں کی؟ بولا نہیں، میں اخبار اس کے گھر پہ گیا تھا بس. میں نہ اس کو دیکھا نہ اس سے بات چیت کی. کتنا ہم کو تعجب ہوگا کہ کتنا نادان شخص ہی ہے. کتنا دور ڈرائیونگ کر کے گیا، گھر کے اونر کو نہ تو دیکھا اور نہ ہی اس سے کوئی بات چیت کی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو وقت ضائع ہو گیا ہمارا. تو جس کے گھر میں ہم جا رہے ہیں کیا ہم نے اس کے دروازے پہ دستک دی؟ اور کیا ہم نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد کیا ہم نے اس سے بات چیت کی؟ یہ نارمل زندگی میں ہم کرتے ہیں نا. یہی تصور ہمارا ہونا چاہیے جماعت آنے جاتے وقت کہ ہم کو امام تک پہنچنا ہے اور ہمارا مقصد اس اعلیٰ گھر تک جانا ہے جس کو ہم دار السلام کہتے ہیں. اس سلامتی کے گھر تک پہنچنا ہے اور وہ سلامتی کا گھر حقیقت میں امام کی ذات ہے. وہ نور ہے جہاں تک ہم کو پوچھنا ہے. لیکن ایک سمبل دیا گیا ہم کو، ایک راستہ بتایا گیا ہم کو کہ تم جماعت سے آؤ، یہ آپ کا راستہ ہے، یہ آپ کا دروازہ ہے. پھر سارا دن آپ اپنے خود کے گھر کے اندر اترے ہیں جماعت آنے کے اندر، عالم شخصی کے اندر، اور وہاں پر سے آپ دروازہ نکالیں امام تک کا. اور اصل جو مقصد تھا وہ امام تک پہنچنا تھا. اچھا، تو یہاں پر اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جماعت خانہ جو تھے وہ سمبل تھا اور ہمارے جو عالم شخصی کے اندر جماعت خانہ ہے وہ ایک سمبل ہے کہاں تک پہنچنے کا؟ امام تک پہنچنے کا. وہاں تک پہنچنے کا یہ سمبل تھا. یہاں 107 ہے، اور جنہوں نے اس گھر سے مسجد بنائی ہے کہ زر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. تو یہاں پر دیکھا کہ وہ لوگ مسجد بناتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا مقصد اچھا ہی ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ تفرقہ ڈالنا، یعنی کہ پھوٹ ڈالنا ان کے اندر. اس کے لیے وہ مسجد بناتے ہیں کیونکہ وہ اپنی مرضی سے مسجد نہیں بنا سکتے ہیں کوئی بھی. پھر آگے کیا 108 آگے ہے، تم اس مسجد میں کبھی ہرگز کھڑے نہ ہو، تم اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہ ہو. اوکے، یہاں پر ہے وہ اسماعیلی جو کہتے ہیں کہ آج ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے کیونکہ ہم کو یہ کرنا ہے، ہم کو یہ کرنا ہے، ہم کو نماز پڑھنی ہے. وہ ڈائریکٹ امام کی، ڈائریکٹ قرآن کی نافرمان برداری کرتے ہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جس کی اجازت خدا نے نہیں دی ہے ادھر جا کے نماز پڑھنا خدا کی ڈائریکٹ نافرمان برداری ہے. پڑھیں آپ، کنٹینیو. ہرگز ادھر قدم نہیں رکھنا.
تم اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہ ہو، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دین سے تقوی پر رکھی گئی ہے، اس قابل ہے کہ اس میں جایا کرو۔ ہاں، کہ لیکن اس مسجد میں جو تقوی کے بیسس پہ رکھی گئی ہے، سچائی پہ رکھی گئی ہے۔ سچائی پہ کیسا رکھ سکتے ہیں کسی مسجد کی بنیاد؟ تو وہ جماعت خانہ یا وہ مسجد جو امام کے امر سے بنی ہے، وہ مسجد، وہ جماعت خانہ تقوی کے بیسس پر ہے، اور وہ مسجد یا وہ جماعت خانہ جو امام کے فرمان سے نہیں بنا ہے، وہ تقوی کے بیسس پہ ہے ہی نہیں۔ جی، پھر ہے، اس میں ایسے پاک لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور خدا پاک رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو یہ 107 اور 8 تھی، آپ لکھ لیا ضرورت باقی 107 108۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہم کو پتہ چل گیا کہ جماعت خانہ، مسجد یا جو بھی عبادت گاہ ہے، وہ صرف زمانے کے امام، پیغمبر، رسول، یا اگر پیر ہے اس زمانے کے اندر تو وہ اجازت دے سکتے ہیں جماعت خانہ تعمیر کرنے کی۔ یہاں پر ہم روکتے ہیں اس کو کہ یہ اس طرح سے ہم کو 3 جماعت خانے کی شناخت کرنی ہے۔ یا علی مدد۔